السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ عبدالسلام بھائی، آپ نے یہ ایک عدد دیوبندی صاحب کی ویڈیو بھیجی ہے قبر پہ گیا، اس کو کشف ہوتا تھا کہ جس میں یہ شخص عجیب و غریب اور جھوٹے اور من گھڑت قصے بیان کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس طرح کے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی روایات 100% مردود ہیں۔ اب یہ جو صاحب قصہ بیان کر رہے ہیں، ان قصوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور لا یعنی، نکمی اور بیکار کی باتیں ہیں، اور اپنے اکابرین کے حوالے سے انتہا درجے کے جہالت پر مبنی غلو کے سوا یہ کچھ نہیں ہے۔ حضرات کی محبت کے اندر اس طرح کے جھوٹے قصے، اب یہ شخص یہ پتہ نہیں فاروقی ہے یا صدیقی ہے یا یہ جو بھی ہے، یہ وہ قصے ہیں کہ جن قصوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ناقابل اعتبار قسم کی یہ کہانیاں اور یہ قصے، اور یہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں دیوبندی۔ بڑے میاں بلکہ وہ کہو چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ، بریلوی تو تھے ہی تھے لمبی چھوڑنے میں۔ تو ان دیوبندیوں نے کہا کہ ہم اس میدان کے اندر کیوں پیچھے رہیں ہیں جی۔ اب بریلویوں کے مولوی وہ طاہر القادری ہو کہ وہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے متعلق جھوٹے قصے بیان کرتا ہے، جو کہ ہر جاننے والا جانتا ہے، اب ان دیوبندیوں نے کہا کہ ہم بھی اس لمبی چھوڑنے والے میدان کے اندر بریلویوں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا اور خراب ہے۔ قصہ اس ویڈیو کے اندر یہ حضرت بیان کرتا ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر عادل خان شہید ہوا اور کوئی شخص جو کشف کرتا تھا وہ ڈاکٹر عادل شہید کی قبر پر گیا اور اس نے کشف کیا۔ بذریعہ کشف وہ مردے سے اس نے اپنا تعلق بنایا۔ آج ہم جانتے ہیں نا کہ بندہ انٹرنیٹ 2G 3G 4G 5G کے ذریعے دور کی دنیا میں موجود لوگوں سے رابطے میں آ جاتا ہے۔ بندہ انٹرنیٹ 4G 5G وغیرہ کے ذریعے لاکھوں ہزاروں میل دور بندوں سے رابطہ کرتا ہے، تو اس کی تو سمجھ آتی ہے جی۔ لیکن یہ بریلویوں کے ہاں کشف ہو یا دیوبندیوں کے ہاں کشف ہو، یاد رکھ لیجئے کہ اس طرح کے یہ دونوں ٹبر اور خاندان ایک نمبر کے بد عقیدہ اور گمراہ لوگ ہیں۔ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے حضرات کے تعلق سے غلو کا راستہ اختیار کیا، اسی طرح یہ خود کو دیوبندی کہلوانے والے اور یہ بریلوی کہلوانے والے، وہ چاہے فیضان سنت کے جھوٹے قصے ہوں یا فضائل اعمال کے، دیوبندیوں کی لمبی چھوڑنا ہو یا حضرات البریلویہ کا لمبی چھوڑنا ہو، یہ بے سند جھوٹ پر، غلو پر اور فضول قسم کے یہ قصے اور کہانیاں۔ تو یہ فاروقی ہے یا جو بھی ہے، یہ کہتا ہے کہ جب ڈاکٹر عادل شہید ہوئے اور ایک کشف کرنے والا ان کی قبر پر جا کر کشف کرتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کشف کیا ہے؟ یعنی زندہ بندہ مردے سے رابطے میں آ جاتا ہے۔
جس طرح ہم 4G اور 5G کے ذریعے ہزاروں میل دور لوگوں سے رابطے میں آ جاتے ہیں، یا یہ کہ ناسا کے دفتر کے اندر جو زمین پر موجود لوگ ہیں وہ مریخ پر موجود یا چاند پر موجود یا سپیس میں موجود لوگوں سے رابطہ کر لیتے ہیں، تو دیوبندیوں اور بریلویوں کے پیر بابے بذریعہ کشف مردوں سے رابطے میں آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ سائنس ہے، اس سائنس تک آج یہودی اور عیسائی، یورپین سائنسدان اور بڑے بڑے سائنسدان تک جو ہے وہ اس سائنس کو نہیں پہنچ سکے جس کے پاس دیوبندی اور بریلوی پہنچ چکے ہیں۔ یعنی وہ آئنسٹائن قسم کا سائنسدان اس سائنس کو نہیں پہنچا کہ زندہ بندہ بذریعہ کشف مردوں سے رابطہ کر لے اور مردے کو اپنے رابطے میں کر لے۔ بہرحال سادہ لفظوں کے اندر یہ گپیں ہیں، یہ دل بہلانے کے لیے ایک شغل ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، ان بدبختوں کی گمراہی پر، ان کی ضلالت پر، ان کے نکمے پن پر، ان کے جاہل پن پر، اللہ کے بندو تم ممبر و محراب پر بیٹھے ہو تو اللہ کا قرآن پڑھ لو، ظالمو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پڑھ لو، آگے جوہلا کا ایک جمع غفیر ہوگا۔ لمبی چھوڑنے والے یہ لمبیاں چھوڑتے ہیں، اور جاہلوں کا ٹبر واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد لوگوں کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ سامنے موجود ممبر پر، کرسی پر موجود بندہ فقط لمبی چھوڑ رہا ہے۔ بندہ پوچھے، زندہ بندہ مردے سے رابطے میں آ جاتا ہے، جی زندہ بندہ مردے سے رابطے میں آئے۔ جو پیغمبروں کے معجزات تھے ان ظالموں نے وہ امتیوں کو دینا شروع کر دیے۔ کس نام پر؟ جی یہ صاحب کشف ہیں تو یہ بذریعہ کشف مرے ہوئے سے اور مردے سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ڈاکٹر عادل شہید ہوئے اس بندے کے بقول، تو نبی پاک علیہ السلام شہداء کی پوری جماعت کو لے کر ڈاکٹر عادل کا استقبال کرنے آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کی بدبختی کے کیا ہی کہنے ہیں جی۔ نہ تو اللہ کا قرآن ان بد نصیبوں کو پڑھنا آتا ہے، نہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پڑھنا ان کو نصیب ہوتا ہے۔ اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو اللہ کا قرآن۔ اہل حدیثوں میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر کہ میں دیوبندی نہیں رہا، ورنہ یا بریلوی نہیں رہا، ورنہ تو مت ماری گئی تھی، ہم بھی ممبر و محراب پر لمبی چھوڑتے۔ تو اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو اللہ کا قرآن۔ اہل حدیثوں اپنے علماء کی قدر کرو، جو تمہیں حبیب الرحمن یزدانی قرآن سنایا کرتا تھا۔ علامہ شہید لمبی چھوڑنے کی بجائے وہ تمہیں قرآن سنایا کرتا تھا۔ اہل حدیثوں اپنے مولویوں کی قدر کرو کہ جو تمہیں قرآن سناتے ہیں دھڑا دھڑ، اور بخاری اور مسلم پڑھ کر کے بتاتے ہیں یہ دیکھو یہ کتنے ظالم اور بدقسمت لوگ ہیں کہ ان کا خطبہ اور خطاب ہی لمبی چھوڑنے پر ہوتا ہے۔ اب یہی بندہ ایک دوسری ویڈیو کے اندر کہتا ہے کہ جب ان کے کوئی مولانا صاحب قتل کیے گئے اور ان کو شہید کیا گیا، غالباً اعظم طارق شہید تھے یا جو بھی تھا، تو یہ بدبخت کہتا ہے کہ جب اعظم طارق ابھی شہید نہیں ہوئے تو امی عائشہ ان کے استقبال کے لیے آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ اماں عائشہ کا آپ نے یہ کام لگا دیا ہے، اماں عائشہ اس بات کے لیے بیٹھی ہے کہ تمہارا کوئی مرے یا شہید ہو تو اماں عائشہ کو اللہ تعالیٰ اس کے استقبال کے لیے بھیجے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اماں عائشہ سے پیار کا طریقہ ہے جی کہ اماں عائشہ شہید ہونے والے اور مرنے والے اور قتل کیے جانے والے کے استقبال کے لیے آ رہی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ پیغمبروں کا یہ کام ہوتا ہے جی۔
اما عائشہ کی یہ اب ڈیوٹی رہ گئی ہے کہ تمہارا کوئی مرے اور اما عائشہ اس کے استقبال کے لیے، یا کوئی شہید ہو اور اما عائشہ اس کے استقبال کے لیے آئے۔ بدبختو، شہداء کے فضائل پر اللہ کا قرآن پڑا ہے، ظالم وہ قرآن بیان کر دے وہ کافی ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث بھری پڑی ہیں شہداء کے فضائل پر، بے وقوف وہ فضائل وہ احادیث بیان کر دے وہ کافی تھا۔ ضرور آپ لوگوں نے لمبی لمبی چھوڑنیاں ہیں۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں، اور اہل حدیثو تم اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا ہی کم ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی ہمارے پاس جھوٹے قصے کہانیوں کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہے تو اللہ کا قرآن، ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان۔ شکلیں دیکھو عالمانہ اور مولویانہ، اور کام دیکھو ہاں جی کہ بے وقوفوں اور احمقوں کی طرح لمبی لمبی چھوڑو۔ آؤ جناب، تو محترم عبدالسلام بھائی، ان قصوں کی اور ان واقعات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض جھوٹی اور من گھڑت باتیں ہیں، نہ ان باتوں کی کوئی سند ہے۔ ہاں جی، وہ چاہے بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، ہاں جی، وہ طاہر القادری ہو کہ نبی پاک علیہ السلام پاکستان آئے اور ان کا کھانا اور پینا اور ان کی آمد و رفت اور ان کے جہاز کا ٹکٹ قادری کہتے ہیں میں نے اپنے سر لے لیا، تو یہ سوائے جھوٹ اور بے وقوفی اور حماقتوں کے پلندے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ علماء سو ہیں ہاں جی کہ جو یوں لوگوں کو جھوٹے قصے بتا کر کے بیان کر کے بے وقوفوں کو مزید احمق بناتے